اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ رات اور دن چھپے اور ظاہر اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے دیے کا ثواب ان کے پروردگار کے ہاں ان کو ملے گا، اور قیامت میں ان پر نہ تو کسی طرح قسم کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح آزردہ خاطر ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس شخص کا سا کھڑا ہونا جس کو شیطان نے اپنی چپیٹ سے مخبوط الحواس کر دیا ہے، اور ان کے اس کہے کی سزا ہے کہ جیسا معاملہ بیع ویسا ہی معاملہ سود، حالانکہ بیع کو تو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام، تو سود کو بیع پر قیاس کرنا صریح غلط ہے۔ تو جس پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی بات پہنچی اور وہ آئندہ کے لیے باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہو چکا اور اس کا معاملہ خدا کے حوالے، اور جو مناہی ہوئے پیچھے پھر سود لے تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ سود کو گھٹاتا اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور جتنے ناشکر ہیں اور کہنا نہیں مانتے خدا ان سے راضی نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کیے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے کیے کا ثواب ان کے پروردگار کے ہاں ان کو ملے گا۔ ان پر آخرت میں نہ کسی قسم کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح آزردہ خاطر ہوں گے۔ مسلمانوں، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے ذمہ باقی ہے اس کو چھوڑ بیٹھو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے ہوشیار ہو رہو، اور اگر توبہ کرتے ہو تو اپنی اصل رقم تم کو لینی پہنچتی ہے۔ نہ تم کسی کا نقصان کرو اور نہ کوئی تمہارا نقصان کرے، اور اگر کوئی تنگ دست تمہارا مقروض ہو تو فرائی تک کی مہلت دو، اور اگر سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو اصل قرضہ بھی بخش دو، اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر ذرہ بھر ظلم نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، جب تم ایک میعاد مقرر تک ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور اگر تم کو لکھنا نہ آتا ہو تو تمہارے درمیان میں تمہاری باہمی قرارداد کو کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دے، اور جس سے لکھواؤ تو اس لکھنے والے کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جس طرح خدا نے اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے اسی طرح اس کو بھی چاہیے کہ بے عذر لکھ دے، اور جس کے ذمہ قرض عائد ہوگا وہی دستاویز کا مطلب بولتا جائے اور اللہ سے کہ وہی اس کا حقیقی کارساز ہے ڈرے، اور بتاتے وقت قرض و ہندہ کے حق میں سے کسی طرح کی کاٹ چھانٹ نہ کرے۔ پھر جس کے ذمہ قرض عائد ہوگا اگر وہ کم عقل ہو یا معذور یا خود ادائے مطلب نہ کر سکتا ہو تو جو اس کا مختار کار ہو وہ انصاف کے ساتھ دستاویز کا مطلب بولتا جائے، اور اپنے لوگوں میں سے جن لوگوں پر تمہارا اطمینان ہو 2 مردوں کو گواہ کر لیا کرو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، کہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے گی تو ایک دوسرے کو یاد دلا دے گی، اور جب گواہ ادائے شہادت کے لیے بلائے جائیں تو حاضر ہونے سے انکار نہ کریں، اور معاملہ میعادی چھوٹا ہو یا بڑا اس کی دستاویز کے لکھنے میں کاہلی نہ کرو، خدا کے نزدیک یہ بہت ہی منصفانہ کارروائی ہے، اور گواہی کے لیے بھی یہی طریقہ بہت ٹھیک ہے، اور زیادہ تر قرین قیاس کہ تم آئندہ کسی طرح کا شک و شبہ نہ کرو۔ اگر سودا دم نقد ہو جس کو تم ہاتھوں ہاتھ آپس میں لیا دیا کرتے ہو تو اس کی دستاویز کے نہ لکھنے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور ہاں جب اس طرح کی خرید و فروخت کرو تو احتیاطاً گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور ایسا کرو گے تو یہ تمہاری شرارت ہے، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تم کو معاملے کی صفائی سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اگر سفر میں ہو اور تم کو کوئی
لکھنے والا نہ ملے اور قرض لینا ہو تو رہن باقبضہ رکھ کر لو۔ بس اگر تم میں سے ایک کا ایک اعتبار کرے اور بے رہن رکھے قرض دے دے تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے یعنی قرض لینے والا، اس کو چاہیے کہ قرض دینے والے کی امانت یعنی قرض کو پورا ادا کر دے اور خدا سے جو اس کا کارساز حقیقی ہے ڈرے اور گواہی کو نہ چھپائے، اور جو اس کو چھپائے گا تو وہ دل کا کھوٹا ہے، اور جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔